السلام علیکم دوستو، اپنا ذوق چینل ایک اور نئی منفرد ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس کا عنوان ہے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ایک صبح قریش مکہ خوف و دہشت کے مارے ہڑبڑا کر نیند سے بیدار ہوئے، کیونکہ ان کی تمام مجالس میں یہ خبر گشت کر رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑ کر چپکے سے کہیں چلے گئے ہیں۔ لیکن قریش کے سردار کسی بھی قیمت پر اس خبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ بڑی سرگرمی کے ساتھ بنی ہاشم اور اصحاب محمد کے ایک ایک گھر میں سے ان کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ جب وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے پہنچے اور ان کی صاحبزادی اسماء رضی اللہ عنہا گھر سے نکل کر ان کے سامنے آئی، تو ابو جہل نے ان سے پوچھا، لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کہاں ہے، انہوں نے جواب دیا۔ ان کے اس جواب پر وہ آگ بگولا سا ہو گیا اور ہاتھ اٹھا کر ان کے چہرے پر ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ ان کی بالی کان سے نکل کر زمین پر گر پڑی۔ جب قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی مکہ چھوڑ کر نکل گئے ہیں، تو ان کا جنون اپنی تمام حدوں کو پار کر گیا اور انہوں نے کھوجیوں اور سراغ رسانوں کو اس راستے کی نشاندہی کے کام پر لگا دیا جس سے وہ گزرے۔ وہ خود بھی ان کے ساتھ تلاش میں نکل پڑے۔ تلاش کرتے کرتے جب وہ غار ثور تک جا پہنچے تو سراغ رسانوں نے کہا، تمہارا مطلوبہ شخص اس غار سے آگے نہیں بڑھا ہے، اور ان کی یہ بات غلط بھی نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفیق سفر واقعی اس غار کے اندر موجود تھے اور قریش ان کے سروں پر کھڑے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب ان کے قدموں کو غار کے اوپر حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھیں اشکالود ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ایک محبت بھری نگاہ ڈالی تو انہوں نے آہستہ سے کہا، خدا کی قسم میں اپنی جان کے خوف سے نہیں رو رہا، بلکہ مجھے اس خوف سے رونا آ رہا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی گزند نہ پہنچ جائے۔ ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل پر اطمینان و سکون نازل کر دیا اور وہ قریش کے قدموں کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی کی نظر اپنے پاؤں پر پڑ گئی تو وہ ہم کو ضرور دیکھ لے گا۔ ابو بکر، ان دو شخصوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ تعالیٰ ہو؟ آپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اور اسی وقت انہوں نے ایک قریشی نوجوان کو یہ کہتے ہوئے سنا، آؤ چلیں غار کے اندر چل کر دیکھیں۔ لیکن امیہ ابن خلف نے اس کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا تم اس مکڑی کو نہیں دیکھ رہے ہو جس نے غار کے منہ پر جالا تان رکھا ہوا ہے؟ خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ البتہ اس وقت ابو جہل نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم، میرا خیال تو یہ ہے کہ وہ یہیں کہیں ہم سے قریب ہی موجود ہیں۔ وہ ہماری ساری باتیں سن رہے ہیں اور ہماری ساری کارروائیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے جادو نے ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہوا ہے۔ تاہم قریش کے لوگ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش سے دستبردار ہوئے، نہ ان کا تعاقب کرنے کے ارادے سے باز آئے۔ چنانچہ انہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان طویل راستوں پر پھیلے ہوئے قبائل میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں ان کے سامنے پیش کرے گا، اس کو انعام کے طور پر 100 بہترین اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ ابن مالک مدلجی مکہ کے قریب قدید کے مقام پر اپنے قبیلے کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران قریش کا ایک قاصد وہاں بھی پہنچ گیا اور اس نے ان کے سامنے اس بڑے انعام کا اعلان کیا جس کو قریش نے اس شخص کے لیے مخصوص کر رکھا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں ان کے سامنے پیش کرے گا۔ انعام کے 100 اونٹوں کا یہ اعلان سنتے ہی سراقہ کے دل میں حرص نے سر اٹھا لیا اور اس کو حاصل کرنے کی ان کو شدید خواہش پیدا ہوئی، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا اور اس کے متعلق ایک لفظ بھی اپنی زبان پر نہیں آنے دیا کہ کہیں دوسرے لوگوں کے دل میں بھی اس کا خیال نہ پیدا ہو جائے۔ اور قبل اس کے کہ سراقہ اس مجلس سے اٹھتا، اس کے قبیلے کے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ خدا کی قسم،
ابھی میرے سامنے سے 3 آدمی گزرے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کا رہبر ہے۔ مگر سراقہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، وہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں جو اپنی ایک گمشدہ اونٹنی کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، شاید وہی ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر سراقہ اس خیال سے کچھ دیر تک وہاں ٹھہرا رہا کہ کہیں اس کے اٹھنے سے اہل مجلس کو کوئی شبہ سا نہ ہو جائے۔ جب لوگ دوسرے موضوع پر گفتگو کرنے میں مصروف ہو گئے تو وہ دھیرے سے وہاں سے کھسک آیا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے چپکے سے اپنی لونڈی سے کہا وہ اس کے گھوڑے کو لوگوں کی نظروں سے بچا کر لے جائے اور اسے وادی کے نشیبی حصے میں باندھ دے، اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ اس کے ہتھیار گھر کے پیچھے سے نکال کر لے جائے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، اور انہیں گھوڑے کے قریب ہی کہیں رکھ دے۔ سراقہ نے اپنی زرہ پہنی بدن پر ہتھیار سجائے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے سرپٹ چھوڑ دیا تاکہ قبل اس کے کہ کوئی دوسرا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے قریش کا مقرر کردہ انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، وہ خود ان کو پکڑ لے۔ سراقہ اپنے قبیلے کے چند ماہر شاہ سواروں اور مشہور بہادروں میں سے ایک تھا۔ اس کا قد لمبا اور سر کافی بڑا تھا۔ وہ ایک تجربہ کار، سراغ رساں، کامیاب، قیافہ شناس، خطرات کے بالمقابل ثابت قدم رہنے والا، نہایت ہوشیار و عقل مند اور ایک اچھا شاعر بھی تھا، اور اس کا گھوڑا بہت عمدہ نسل کا تھا۔ وہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر طے کرتا ہوا اپنی دھن میں مگن منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ اس کی پشت سے نیچے آ گرا۔ اس نے اسے بدشگونی قرار دے کر اور دل میں یہ کہا کہ یہ کیا، اور گھوڑے کو برا بھلا کہتا ہوا اس پر دوبارہ سوار ہو گیا۔ تھوڑی دور جاتے جاتے گھوڑے کو دوبارہ ٹھوکر لگی۔ اس نے اور زیادہ بدشگونی محسوس کی اور واپسی کا ارادہ کرنے لگا، لیکن 100 اونٹوں کی لالچ نے اس کو اس ارادے سے باز رکھا۔ سراقہ اس جگہ سے جہاں اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی تھی ابھی زیادہ دور ہی نہیں گیا تھا کہ اس کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی پر جا پڑیں۔ اس نے اپنا ہاتھ کمان کی طرف جوں ہی بڑھایا، لیکن وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں پھنس رہی ہیں اور سامنے سے دھواں اٹھ کر اس کی اور اس کے گھوڑے کی آنکھوں کے سامنے حائل ہو رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگانی چاہی، مگر اس کے پاؤں اس طرح زمین میں مضبوطی سے پیوست ہو گئے تھے جیسے ان میں لوہے کی میخیں ٹھونک دی گئی ہوں۔ تب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفیق کی طرف متوجہ ہو کر عاجزانہ لہجے میں کہا، میری بات سنیے، آپ دونوں اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ میرے گھوڑے کی ٹانگیں زمین سے نکال دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تعاقب سے باز آ جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکال دیے، لیکن اس کا لالچ اثر نو حرکت میں آ گیا اور اس نے گھوڑے کو جو ہی ان کی طرف بڑھایا، اس کی ٹانگیں اب کی بار پہلے سے زیادہ زمین میں دھنس گئیں۔ اس نے پھر ان دونوں کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے کہا، آپ میرا زاد راہ سامان و اسباب اور میرے اسلحے لے لیں۔ میں خدا کو گواہ بنا کر اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اپنے پیچھے آپ کے تعاقب میں آنے والوں کو واپس کر دوں گا۔ لیکن ان لوگوں نے جواب دیا، ہمیں تمہارے زاد و راہ اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم صرف ہمارا پیچھے کرنے والوں کو واپس لے جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور گھوڑے کی ٹانگیں آزاد ہو گئیں۔ سراقہ نے واپسی سے پہلے ان لوگوں کو پکار کر کہا، ذرا رکیے، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ خدا کی قسم، میری طرف سے اب کوئی ایسی حرکت صادر نہیں ہوگی جو آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے۔ تم ہم سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے رکتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا میں جانتا ہوں آپ کا دین اور اقتدار قائم ہو کر رہے گا۔ آپ مجھ سے اس بات کا عہد کیجیے کہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو آپ مجھے عزت بخشیں گے اور اس کے لیے مجھے ایک تحریر دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چوڑی ہڈی پر یہ تحریر لکھ کر اس کے حوالے کر دی
اور جب وہ واپس جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سراقہ، اس وقت تم کیسا محسوس کرو گے جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے؟ کسریٰ ابن ہرمز کے؟ اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، کسریٰ ابن ہرمز کے۔ آپ نے جواب دیا۔ اس کے بعد سراقہ اپنے قبیلے میں لوٹ آیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ بڑی سرگرمی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مصروف ہیں، تو ان سے کہا، واپس لوٹ چلو، میں نے ان کی تلاش میں زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، اور تم لوگ سراغ رسانی میں میری مہارت سے ناواقف نہیں ہو۔ اور وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی اس ملاقات اور باہم طے ہونے والے عہد و پیمان کو پوشیدہ رکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ وہ لوگ قریش کی دسترس سے بچ کر اپنے محفوظ ٹھکانے پر پہنچ گئے ہوں گے، تب اس کا انکشاف کیا۔ جب ابو جہل نے یہ خبر سنی اور اس کے عدم تعاون، بزدلی اور اتنا زرعی موقع ضائع کر دینے پر اس کو ملامت کی، تو اس کا جواب دیتے ہوئے سراقہ نے کہا، اے ابو الحکم، اگر تم اس واقعے کو دیکھتے جو میرے گھوڑے کے ساتھ پیش آیا تھا جب اس کے پاؤں زمین میں پھنس رہے تھے، تو تم کسی ریب و شک کے بغیر یہ جان لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیل و برہان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر ایسی صورت میں کون ہے جو ان کے سامنے ٹک سکتا ہے؟ زمانہ اپنی معمول کی رفتار سے گردش کرتا رہا۔ سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں ڈوبتا رہا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بے یار و مددگار، بے کسی اور لاچاری کی حالت میں رات کی تاریکی میں چھپ کر مکے سے نکلے تھے، ہزاروں چمکتی تلواروں اور گندم گونیزوں کی جھرمٹ میں فاتحانہ انداز سے مکے میں داخل ہو رہے تھے، اور قریش کے وہ بڑے بڑے مغرور سردار اور اس کے عظیم المرتبت متکبر زعماء، جنہوں نے زمین کو اپنے ظلم و جبر سے بھر دیا تھا، خوف و دہشت سے لرزہ براندام ان کے سامنے کھڑے دامن پھیلائے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور وہ انبیاء عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، جو تم سب آزاد ہو، تم میں سے کسی سے آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس وقت سراقہ نے اپنی سواری تیار کی اور اس پر سوار ہو کر چل پڑا تاکہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر سکے۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں وہ تحریر عہد نامہ بھی تھا جو 10 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھ کر دیا تھا۔ سراقہ بیان کرتے ہیں، میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا جب آپ مقامی جوہرانہ پر قیام پذیر تھے۔ میں اسلامی فوج کے ایک دستے میں داخل ہوا تھا جو انصاری سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ وہ مجھ کو اپنے نیزوں کے پچھلے سروں سے مار مار کر کہہ رہے تھے، دور ہٹ، کیا چاہتا ہے؟ لیکن میں برابر ان کی صفوں کو چیر کر آگے بڑھتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ میں نے عہد نامے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے بلند کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سراقہ ابن مالک ہوں، اور یہ وہ تحریر ہے جو آپ نے مجھے لکھ کر دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ، میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ، آج ایفائے عہد اور حسن سلوک کا دن ہے۔ پھر میں نے سامنے پہنچ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور حسن سلوک سے بہرہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کی اس ملاقات کو ابھی چند مہینے ہی گزرے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا، اور حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بے حد غمگین ہوئے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس روز کا منظر گردش کرنے لگا جب انہوں نے 100 اونٹوں کے لالچ میں آ کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور آج یہ حال ہے کہ دنیا کے سارے اونٹوں کی حیثیت ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کے ایک تراشے کے برابر بھی نہیں تھی۔ وہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو دہرا رہے تھے،
سراقہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ زمانے کی گردش نے حالات و واقعات میں انقلاب و تبدیلی کے اپنے اس عمل کو مسلسل جاری رکھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آ پڑی، اور ان کے عہد مبارک میں مسلمانوں کی فوجیں آندھی اور طوفان کی طرح ایران کی سلطنت پر ٹوٹ پڑیں۔ وہ پے در پے قلعوں پر قلعے فتح کرتی، فوجوں کو شکست دیتی، تختوں کو الٹتی اور اموال غنیمت کو سمیٹتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں شاہان کسریٰ کی عظیم سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری زمانے کی بات ہے۔ ایک روز جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے قاصد فتح کی بشارت لے کر دربار خلافت میں حاضر ہوئے، وہ اپنے ساتھ مسلمانوں کے بیت المال کے لیے 5واں حصہ بھی لائے تھے، جس کو غازیان اسلام نے حاصل کیا تھا۔ جب وہ تمام چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی گئی تو انہیں دیکھ کر حیران و شتر رہ گئے۔ ان چیزوں میں کسریٰ کا وہ تاج تھا جو موتیوں سے جڑا ہوا تھا، اس کے وہ کپڑے تھے جن کے اوپر کڑھائی وغیرہ کا کام ہوا پڑا تھا، اس کے وہ بے مثل کنگن تھے جو کسی آنکھ نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے، اور ان کے علاوہ دوسری بے شمار قیمتی اور نفیس چیزیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قیمتی خزانے کو ایک چھڑی سے جو اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، جن لوگوں نے اس امانت کو ادا کیا ہے یقیناً وہ انتہائی امانت دار لوگ ہیں۔ خلیفہ کی یہ بات سن کر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، جو اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا، امیر المومنین، آپ نے لوگوں کے اموال پر دست درازی سے احتراز کیا، یعنی اجتناب کیا، اسی لیے آپ کی عوام بھی ان سے مجتنب رہی، یعنی کہ بچی رہی۔ اگر آپ ان کا مال غلط طریقے سے کھاتے تو وہ بھی کھاتی۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سراقہ ابن مالک کو طلب فرمایا، ان کو کسریٰ کی قمیص، اس کا پیجامہ، اس کی قبہ اور اس کے موزے پہنائے، اس کی تلوار اور اس کا پٹکا ان کی کمر میں باندھا اور اس کا تاج ان کے سر پر رکھا، پھر دونوں کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے۔ اس وقت مسلمانوں نے بلند آواز سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، واہ واہ، خدا کی کیا شان! بنی مدلج کے ایک معمولی سا بدو اور اس کے سر پر کسریٰ کا تاج اور ہاتھوں میں اس کے کنگن۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، خدایا، تو نے یہ مال اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، حالانکہ وہ تیرے نزدیک مجھ سے زیادہ محبوب و مکرم تھے، اور تو نے یہ مال ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ بھی تیرے نزدیک مجھ سے زیادہ محبوب و مکرم تھے، اور تو نے یہ مال مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ میرے معبود، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ مال تو نے مجھے اس لیے دیا ہو کہ میں اس کے قرب میں مبتلا ہو جاؤں۔ پھر جب تک انہوں نے وہ سارا مال مسلمانوں میں تقسیم نہیں کر دیا، اپنی جگہ سے نہیں اٹھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کاوش۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی علمی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔